صحب فی الصلاۃ اور صحب عن الصلاۃ، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نماز میں صحب تو ہم سے بھی ہو جاتا، کہیں 2 رکعت کے بعد جو ہے آپ قعدے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے، ہو گیا صحب، حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کے لیے۔ اور اس قسم کا صحب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے۔ اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ سہو حقیقی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ صحب ہو تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی کیونکہ تشریعی حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر آپ کو صحب کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں صحب ہو گیا تو کیا کروں؟ آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں، یا اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے، کوئی صورت ہے کہ جس سے کہ اس کی جو ہے وہ کمی اور تلافی کی جا سکے؟ تو صحب فی الصلاۃ وہ ہے، لیکن صحب عن الصلاۃ تو بالکل اس کے مقصد سے غافل، اس کا نظام انہوں نے غطربود کر دیا، اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا، یہ ہے صحب عن الصلاۃ۔ اس میں البتہ طبعا ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک الصلاۃ ہیں، جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا عصر کا وقت کب آتا ہے کب گیا، مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا، فجر کا وقت کب ہوا، دن کا پورا جو نظام الاوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سرے سے ہے ہی نہیں، تو وہ تو عن الصلاۃ وہ غافل ہے، وہ تو الذین هم عن صلاتهم غافلون میں وہ لوگ لازماً آ جائیں گے۔ لیکن صحب فی الصلاۃ، نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں کہیں بھول ہو گئی، وہ بالکل مختلف شے ہوگی۔ لیکن غافل ہو جانا، مطلقاً تارک ہو جانا، یا پڑھنا تو گنڈے دار پڑھنا، اس کی کوئی التزام نہ کرنا، اس کی پابندی نہ کرنا، یا وقت گزار کر پڑھنا، بالکل آخری وقت میں ایسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص وہ جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے میں، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے مابین آ جاتا ہے، تب وہ ٹھونگے مار لیتا ہے، جیسے کہ مرغا جو ہے وہ ٹھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانہ چگتا ہے، تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے، ٹھونگے مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا، تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا، تعدیل ارکان نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس غریب کو پتہ نہیں تھا، ایسی نماز کہیں سیکھی ہوگی، کوئی بدوی اعرابی ہوگا، وہ پھر آیا، اس نے پھر ویسی نماز پڑھ دی، حضور نے پھر دیکھا، پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، یہ نماز نہیں پڑھی تم نے، جاؤ نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا، پھر اس نے آخر ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھوں، تب آپ نے وضاحت کی کہ یہ ہے ہر رکن کو صحیح سے ادا کرو، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ سجدے میں جاؤ، تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے، یا پرسکون نہ ہو جاؤ، اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون کی کیفیت آ جائے، پھر جو ہے دوسرا سجدہ ہوگا۔ اسی طرح رکوع کا معاملہ ہے، رکوع سے اٹھنے کا معاملہ ہے۔